السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ صدقۃ الفطر کے احکام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا۔ فی کس 1 سا کھجوریں یا اسی قدر جو دیے جائیں، غلام اور آزاد، یعنی مرد اور عورت چھوٹے بڑے مسلمانوں کی طرف سے، نماز عید کے لیے لوگوں کو جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اس کی ملکیت میں ہو۔ اگر سونا چاندی نقد رقم نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بن سکتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی بن سکتی ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے مال نصاب پر چاند کے حساب سے 1 سال گزر جائے، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر رمضان کے 30 تاریخ کو کسی کے پاس مال آ گیا جس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے تو عید الفطر کے صبح صادق ہوتے ہی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے ایک حکم شرعی کے انجام دینے کا ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ 2 مزید فائدے ہیں۔ اول یہ کہ صدقہ فطر روزوں کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں جو فضول باتیں کیں، جو خراب اور گندی باتیں زبان سے نکلی، صدقہ فطر کے ذریعے روزے اور ان چیزوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عید کے دن ناداروں مسکینوں کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے، اسی لیے عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ کتنا سستا سودا ہے، محض 2 سیر گیہوں دینے سے 30 روزوں کی تطہیر ہو جاتی ہے، یعنی لایانی گندی باتوں کے روزے میں جو ملاوٹ ہو گئی اس کے اثرات سے روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ صدقہ فطر ادا کر دینے سے روزوں کی قبولیت کی راہ میں کوئی اٹکانے والی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا، اگر مسئلے کے روح سے کسی پر صدقہ فطر واجب نہ ہو تب بھی دے دینا چاہیے، خرچ بہت معمولی ہے، نفع بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔